خاکسار آج ایران کے تمدن اور اس کی ثقافت کے بارے میں بات کرے گا۔ ایران کی ثقافت اور اس کے تمدن کے بارے میں بتانے سے پہلے میں ثقافت اور اس کی تہذیب کی تعریف کرنا چاہوں گا۔ مختلف سماجی حلقہ جات میں ثقافت اور تہذیب کی بہت ساری تعریفیں کی جاتی ہیں، لیکن میری نظر میں ثقافت دراصل کسی معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے اکتسابی یا ارادی یا شعوری طرز عمل کا نام ہے، جس میں اس معاشرے کے علم بھی شامل ہو، فن بھی شامل ہو، اخلاقیات، قانون، رسوم و رواج، عادات اور خصلتوں اور صلاحیتوں کے مجموعے کو دراصل ثقافت کہتے ہیں۔ اور جو لوگ یا جو معاشرہ اس پر عمل کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک گروہ وجود میں آتا ہے جن کی تاریخ ایک جیسی ہوتی ہے، اس کو تہذیب کہتے ہیں۔ اور بعض لوگ تہذیب میں مذہب کو بھی شامل کر لیتے ہیں، ایسا معاشرہ یا ایسا گروہ جن کا مذہب ایک جیسا ہوتا ہے یا ایک ہی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ان کے نتیجے میں ایک تشکیل ہونے والے گروپ کو تہذیب کہتے ہیں۔ بہرحال تہذیب اور ثقافت کی مختلف تعریفیں ہیں، جن میں سے ایک میں نے بیان کی ہے۔ ایرانی ثقافت اور اس کے تمدن کو سمجھنے کے لیے خاکسار نے ایرانی ثقافت اور تمدن کو 7 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1، بگنرز آف دا سویلائزیشن۔ نمبر 2، گلوبل مینجمنٹ۔ نمبر 3، کراس روڈز آف سویلائزیشن۔ نمبر 4، گولڈن ایرا۔ نمبر 5، جیولرز ود ورڈز۔ نمبر 6، لائکا سائپرس ٹری۔ نمبر 7، سویلائزیشن ریکریٹڈ۔ یہ وہ 7 ادوار ہیں جو ایران کو ایرانی ثقافت اور اس کے تمدن کے بارے میں بتاتے ہیں، اور انشاءاللہ بعد میں آنے والے لیکچر میں اس کو تفصیل سے بیان کروں گا۔ ایران کے تمدن اور اس کی ثقافت کو سمجھنے سے پہلے ایران کے نقشے کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم دنیا کے نقشے کو دیکھیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ خشکی کے علاقوں میں تقریباً ایران دنیا کے درمیان میں ہے، سینٹر میں ہے، اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے مختلف اقوام شمال سے، جنوب سے، مشرق سے، مغرب سے جب بھی ایک دوسرے پر حملہ کرتے تھے، چاہتے نہ چاہتے ہوئے ان کو ایران پر سے گزر کے جانا پڑتا تھا۔ اور یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے ایران ہمیشہ سے مختلف اقوام، مختلف قبیلوں کے حملوں کا نشانہ بنا رہا، اور یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے ایران میں مختلف ثقافتیں، تمدن اور تہذیب عمل میں آئی۔ اور یہی ایک بنیادی نقطہ ہے جس کی وجہ سے ایران ایک قدیمی تہذیب کا مالک ہے۔ ایران کے موجودہ نقشے کو اگر دیکھیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ایران کے شمال میں ترکمانستان، آذربائیجان اور آرمینیا ہے، اور ایک بہت ہی خوبصورت سمندر جس کا نام کیسپین سی ہے یا دریائے خزر ہے، وہ شمال میں واقع ہے، جو آذربائیجان اور ترکمانستان کے علاوہ رشیا تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ دنیا کا شاید واحد سمندر ہے جس کو کوئی بھی بڑا سمندر سیراب نہیں کرتا، بلکہ رشیا سے اور رشیا کی دوسری اسٹیٹ سے آنے والے کچھ دریا اس کو سراب کرتے ہیں۔ ایران کے جنوب میں عراق، کویت، قطر، یونائٹڈ عرب اماراتس اور عمان جیسے عربی ممالک شامل ہیں۔ یہ وہ خلیج ہے جس کو خلیج فارس کا نام دیا گیا ہے، جو کہ ایران کی ملکیت ہے، اور دنیا کا کچھ % آئل یہاں سے تجارت ہو کے دنیا کے باقی علاقوں میں جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے مشرق میں افغانستان اور پاکستان، اور ایران کے مغرب میں ترکی واقع ہے۔ ایران میں زیادہ تر صوبائی نظام قائم ہے، اور ایران کا اندرونی علاقوں کا تھوڑا سا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ ایران کا کیپٹل تہران ہے، دارالخلافہ تہران ہے، اور تہران کی اپنی آبادی تقریباً 1 کروڑ ہے، اور ایک اندازے کے مطابق کہا جاتا ہے کہ روزانہ
مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والے حضرات کام کی تلاش، روزگار کی تلاش کے لیے ہوتی ہے، جو روزانہ جن کی تعداد تقریباً کام کی تلاش کے لیے یہاں پر آتے ہیں اور روزگار یہاں پر کماتے ہیں۔ بہرحال تہران ایران کا دارالخلافہ ہے۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے شہروں کا اگر میں نام لوں تو اس کے بعد فارس جیسے شیراز جیسا ایک بہت ہی قدیمی شہر موجود ہے جس کا بعد میں تعارف کرواؤں گا۔ اس کے علاوہ اصفہان، یزد، کرمان اور اس کے علاوہ مشہد جس کو خراسان رضوی بھی کہتے ہیں۔ ایران کے جنوب میں ایک شہر، ایک صوبہ جس کو صوبہ خوزستان کہتے ہیں، جہاں سے ایران کی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے، جہاں سے ایران کی ثقافت کا آغاز ہوتا ہے، جہاں سے ایران کے تمدن کا آغاز ہوتا ہے، وہ صوبہ خوزستان اور اس کا شہر شوش ہے۔ انشاءاللہ آنے والے لیکچرز میں ایران کے تمدن اور اس کی ثقافت کے بارے میں مزید بات کریں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے۔